اب ان کا الگ وطن دے دینا چاہیے۔ تو آپ نے 1930 میں ایک مشہور خطبہ دیا تھا الہ آباد کے مقام پر۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال میں سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ جو کوٹیشنز ہیں نا، یہ آپ نے ایز اٹ لکھنی ہوں گی، ان میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کی نہیں ہوتی کوٹیشنز، یہ آپ کے پاس کسی کی سینگ ہے۔ علامہ اقبال کی یہ سینگز ہے نا، تو آپ نے اسے ایز اٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے کیا کیا تھا، بہت ساری چیزیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کو جب بہت ساری چیزوں سے روکا جا رہا تھا، بیسک چیزیں تو ان کو ان کی عبادات سے، ان کے حقوق و فرائض سے پیچھے رکھا جا رہا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اب مسلمانوں کو ان کی جداگانہ منزلت دے دینی چاہیے۔ تو آپ نے پھر ایک اور جگہ آپ نے کہا تھا کہ انڈیا ایک بڑے سے گھرا ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر انگریز بھی رہ رہے تھے، وہاں پہ عیسائیت بھی تھے، وہاں پر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے، تو وہاں پر ایک آپ منقلت نہیں اسے کہہ سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے سے گھر تھا۔ تو تمام مذہب کی قوموں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصلاح و بہبود کی اور ثقافتی سماجی اقدار کا احترام کریں۔ تمام قوموں کو یہی انہوں نے کہا تھا، لیکن کوئی بھی آگے نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، کیونکہ پتہ تھا مسلمان ایک بہت ہی مضبوط قوم ہے، اگر تو مسلمانوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا نا تو پھر سب اینڈ ہو جائے گا۔ تو ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر کیا کیا تھا، مسلمانوں پر تنگ نظری شروع کر، تاکہ مسلمان بڑے سے گیر چھوڑ دیں، وہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور قوم کا دار و مدار بھی اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے تصور اپنے اشعار میں پیش کیے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ٹھیک ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو اپنانے اور رنگ و نسل کے بت کو توڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال نے ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے ایک ملت کا تصور کرتے ہوئے انہوں نے نیل کے ساحل سے لے کر تابغاں کے شگر تک کا مسلمانوں کو حرم کے پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو پہلے یہ سمجھایا تھا کہ ان میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو وہ الگ ایک منفلت ایک الگ ریاست کا قیام نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ایک الگ وطن چاہتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میں اتحاد رکھے، اخوت رکھے، محبت رکھے، تاکہ وہ ایک الگ منفلت کا قیام کر سکے۔ ایک وہ مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابغاں کا شگر، یہ تھا علامہ اقبال کا نظریہ۔ اب ہمارے پاس آتا ہے قائد اعظم کا نظریہ۔ بیسیکلی قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا؟ علامہ اقبال نے جہاں خواب دیکھا تھا نا ایک الگ منفلت کا مسلمانوں کے لیے، تو قائد اعظم نے اس خواب کو پورا کیا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کی پاکستان بننے سے بہت پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو پھر قائد اعظم نے اس کام کو انجام دیا تھا، اور آج ہم جس مقام پر ہمارے پاس جو الگ ریاست ہے وہ قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک الگ ریاست دی، ایک الگ ملک دیا۔ قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کے مطابق بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اکثریتی علاقے میں پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام، تہذیب و روایات، اخلاقیات، معاشیات کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ پنجاب میں، بنگال میں، آسام، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں کیا تھا، ان علاقوں میں نا مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان علاقوں کو ملا کر نا ایک الگ ملک بنا دیا جائے، تاکہ وہاں پر مسلمان اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، ٹھیک ہے، جہاں مسلمان آزاد ہوں، ان پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہم اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیں گے۔ اگر جیسے ان علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر دوسری قومیں بھی تھی، دوسرے مطلب مذہب سے رکھنے والے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں نا تو ان کے بھی حقوق کے برابر خیال رکھا جائے گا، ان کو ان کے سارے حقوق دیے جائیں گے۔ تو قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کو بنیاد مان کر انہوں نے کیا کیا تھا، ملکی نظام کو استوار کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ
43 में कराची में क्या